النصر الفنی في هذا العهد في هذا العهد في العصر الاسلامی اور في صدر الاسلام، اسلام کے ابتدائی عہد میں، ابتدائی زمانے میں، کہ اس وقت نثر فنی کی کیا صورتحال تھی، یا صدر اسلام میں نثر فنی کے اقسام کیا تھے، یا کچھ ترقی ہوئی، وسعت پیدا ہوئی، یا وہی اقسام تھے جو نثر فنی کی قسمیں عہد جاہلی میں تھی، جن کے نمونے ابھی آپ نے پڑھے ہیں۔ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ صدر اسلام میں نثر فنی کے اقسام وہ تھے جو پہلے موجود تھے، حکم، وصایا، امثال، کہاوتیں، لیکن بہت سی نئی شکلیں بھی سامنے آئی، جس میں خاص طور سے رسائل، تو خود آپ کی سیرت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے مختلف بادشاہوں کو فرامین لکھے، مختلف لوگوں کو احکامات لکھے جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک نئی صنف توقیعات کی تھی۔ توقیعات کیا ہے، اسے کہتے ہیں، یہ آپ نے گزشتہ سال ثالثہ کے نصاب میں پڑھا بھی ہے کہ توقیعات کا کیا مطلب ہے۔ توقیعات اصل میں یہ توقیع کی جمع ہے، اور وقع یوقع توقیع کے معنی دستخط کرنا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جب بادشاہ کے دیوان میں، آج کی اصطلاح میں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے سیکریٹریٹ میں کوئی خط آ جائے تو اسی خط پہ آرڈر جاری کر دیا جائے، جو شکایت کی گئی ہو یا کچھ مانگا گیا ہو یا درخواست کی گئی ہو، اسی پر کچھ لکھ دیا جائے۔ اس وقت یہ تھا کہ جب اس طرح کی درخواستیں یا شکایت نامے موصول ہوتے تو اس پر تنبیہ کے لیے یا تعدیب کے لیے یا بات کہنے کے لیے کوئی قرآنی آیت ہے یا عام حکیمانہ کوئی جملہ ہے، وہ لکھ دیا جاتا، اور اس کے لکھنے کے لیے ادبا متعین تھے، اس لیے کہ بادشاہ یا حاکم خود نہیں لکھتا، اس کے جو معاونین ہیں، سیکریٹری ہیں، وہ اس سے لکھتے تھے۔ تو دیکھنے میں وہ ایک چھوٹا جملہ ہوتا، لیکن اس کے اندر کوئی حکم پنہا ہوتا، کچھ دینے کا یا کسی کو کارروائی کرنے کا، کسی کو معزول کرنے کا، کسی کو ہٹانے وغیرہ کا۔ تو النصر الفنی فی هذا العہد، عہد اسلامی میں نثر فنی کی حالت، صورتحال، اس کا مقام و مرتبہ، اس کے اصناف۔ وكان ابرز اقسام النثر الفنی فی العہد الجاہلی هي الخطبہ والوصیہ۔ عہد جاہلی میں نثر فنی کے نمایاں ممتاز اقسام میں یہ تقریر اور وصیت تھی۔ عہد جاہلی میں عام طور پر لوگ تقریر کرتے، یا جو بڑے بوڑھے تھے چھوٹوں کو جمع کر کے انہیں کوئی نصیحت، یا کسی کا وقت قریب ہے اس کو اندازہ ہو گیا تو اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، اپنے بچوں کو جمع کر کے وصیت کرتا تھا۔ وَكَانَ تَشْتَمِلَانِ بِوَجْهٍ عَامٍ عَلَى أَقْوَالٍ حَكِيمَةٍ، اور یہ دونوں صنفیں عام طور پر حکیمانہ اور دانشمندانہ اقوال پر، باتوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ اس سے بہت سے نمونے آپ نے ابھی پڑھے، چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن اس کے اندر زندگی کا کوئی تجربہ یا کوئی حقیقت موجود ہے۔ اما الامثال والاشیاء فهي ايضا كانت، اور جہاں تک بات
کہاوتوں کی ہے، مسجع جملوں کی ہے، تو یہ بھی اس زمانے میں نثر فنی کی اصناف میں شمار ہوتی تھی، یعنی یہ بھی نثر کے دائرے میں آتی تھی۔ یہ تو عہد جاہلی کا رائج یہ اصناف تھی، خطبہ، وصیت، امثال اور اسے۔ ولما جاء الاسلام، اس کے بعد یعنی عہد جاہلی کے اختتام پر جب اسلام آتا ہے، اسلام کی آمد ہوئی، استخدم هذه الاقسام النثریہ كلها في اهداف الدین الجدید، تو اسلام نے ان تمام نسل فنی کی قسموں کو نئے دین کے مقاصد اور اہداف میں استعمال کیا، یعنی دعوت اسلام کو فروغ دینے کی، لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے نثر کا استعمال کیا گیا ہے، تقریروں سے بھی، وصیتوں سے بھی، حکیمانہ دانشمندانہ کلام اور باتوں کے ذریعے سے بھی۔ وفی اغراض الحیات الجدیدہ المتطورہ، تو جس طریقے سے نئے دین کے اہداف اور اغراض میں ان کا استعمال ہوا، اسی طریقے سے نئی ترقی یافتہ جو زندگی تھی اس کے مختلف شعبوں میں اس کے مقاصد میں بھی استعمال ہوا۔ پہلے زندگی کا دائرہ محدود تھا، اب نئی زندگی شروع ہوئی کہ شعبوں میں وسعت پیدا ہوئی اور دائرہ بڑھا، تقاضے بڑھے، نئے نئے تقاضے آئے، نئی باتیں پیدا ہوئی، نئے مسائل آئے، ان سب کو بیان کرنے کے لیے، ان کو پیش کرنے کے لیے نثر فنی کا استعمال ہوا۔ وزاد فی قوۃ و انسجاما، اور ان اصناف میں اسلام نے قوت اور ہم آہنگی پیدا کی، اس لیے کہ دین کی جو دعوت ہے، دین کا جو پیغام ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہے، اس وقت اس کو عام کرنے کے لیے شاعری کی نہیں، نثر کی ضرورت تھی، اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی چیز کو فروغ ملتا ہے۔ وذلك لتأثیر المناہج الصور الجدیدہ التي صارت، ایسا کیوں ہوا؟ ان اصناف میں اضافہ کیوں ہوا؟ انہی اصناف کو فروغ کیوں ملا؟ آگے اس کی علت بیان کر رہے ہیں۔ یہ ان نئی شکلوں اور نئے اسالیب بیان کے اثر سے تھا، التي ظہرت، جو نئی شکلیں اور نئے اسالیب بیان خاص طور پر مقدس عربی قرآن میں ظاہر ہوئے تھے، کہ قرآن کس طریقے سے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، کیسے کیسے طریقے بیان اختیار کرتا ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں امر ہے، کہیں استفہام ہے، کئی جملے چھوٹے ہیں، کئی لمبے جملے ہیں، کئی واقعہ کے بیان ہے، کئی تنبیہ ہے، کہیں تفسیر ہے، کہیں تعذیب ہے۔ قویت الخطابہ فی هذا العہد، اس زمانے میں یعنی صدر اسلام کے زمانے میں خطابت کو قوت حاصل ہوئی، اس لیے دین کے اشاعت اور دین کے پیغام کے ابلاغ اور ترسیل کے لیے ضرورت تھی، وہ خدیموں کی تھی، اور وفود بھی بھیجے جاتے، لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا بھی گیا کہ اپنے اپنے قبائل میں جائیں اور لوگوں کو سمجھائیں، اور جو دین کا پیغام ہے وہاں تک اس کا ابلاغ اور ترسیل سے کام لیں۔ فعظم استخدامها في شؤون الحياة الاجتماعية والخلقية الجديدة، اور خطابت کا استخدام یعنی اس کا استعمال نئی اخلاقی اور سماجی زندگی کے معاملات میں بڑھ گیا تھا، انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی، اور جو اخلاقی اور معاملات کی چیزیں اس میں بھی دین اسلام خاص طور پر خطابت کا استعمال تھا، لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے دین کی تشریح اور توضیح کی جاتی، جو مسائل تھے اس کو حل کیا جاتا،
اچھے اخلاق اور حکیمانہ باتوں کی دعوت دی جاتی وغیرہ۔ وَأَصْبَحَ طَلَبَ دَوْرًا كَبِيرًا فِي خِدمَةِ الدِّينِ الْجَدِيدِ، اور خطابت نے نئے دین کی خدمت میں بڑا رول ادا کیا ہے، یعنی اس کے ترسیل میں اور دوسروں تک، دوسرے علاقوں تک پہنچانے میں خطابت کا اہم کردار رہا ہے۔ اور بنا المجتمع الاسلامی، اور اسلامی سماج کی تعمیر و تشکیل میں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدر اسلام میں نسل کے جو دیگر اصناف ہیں وہ سب موجود تھے، سب کا چلن تھا، لیکن ان اصناف میں خطابت کو زیادہ فروغ حاصل ہوا، اس کی زیادہ اہمیت تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کے دواعی اور اسباب موجود تھے اور تحریروں کا چلن کم تھا، بلکہ جو دعات تھے، اسلام کے جو مبلغین تھے، وہ خطابت کے ذریعے سے اس نئے دین کے پیغام کو عام کر رہے تھے، اور نئی انفرادی اور سماجی زندگی تھی، اخلاق و کردار کی جو تشکیل تھی، اس کے لیے بھی یہی چیز یعنی خطابت سب سے مؤثر اور مفید تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وَتَطَوَّرَتْ الْوَصِيَّةُ وَنَشَأَتْ عَلَى مِثْلِهَا الْعُهُودُ وَالْعُقُودُ۔ وَتَطَوَّرَتْ الْوَصِيَّةُ وَنَشَأَتْ عَلَى مِثْلِهَا، اسی طریقے سے وصیہ یعنی وصایا، اس سمت کو بھی ترقی ملی، اور خطابت کی طرح یا وصیت کی طرح عہود اور عقود یعنی عہد و پیمان جو لکھے جاتے تھے، جیسے معاہدے، آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے، جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے وہ تیار کیا گیا، وہ لکھا گیا، پھر لین دین کے معاملات جو ہیں، تو عہد و پیمان، معاہدے، یہ بھی ایک صرف ہے، اس کو بھی لکھا جاتا تھا۔ والرسائل فیما بعد، اور پھر بعد کے زمانے میں رسائل نے بھی ترقی کی۔ تو صدر اسلام میں اصناف نسل میں سب سے زیادہ جو ترقی حاصل ہوئی، فروغ ملا، وہ تقریر ہے۔ اس کے بعد جس نمبر پر وصیت، اور پھر آخری زمانے میں آ کر یعنی بنو امیہ کے عہد میں یہ عہد و پیمان کے لکھنے کا طریقہ اور خطوط نگاری۔ ونشأت بعض الاصناف الادبیہ الشعریہ الاخرى ایضا، اس کے علاوہ دیگر دوسرے شعری اور ادبی اصناف بھی وجود میں آئے، جس طریقے سے توقیعات ہیں۔ یہ عہد جاہلیہ میں یہ نہیں تھی، کہ اسلامی عہد میں پروان چڑھی۔ وہی سے تعریف ہے توقیعات کی، وہی تشبہ الامثال والاشجاع والشبہ۔ توقیعات یہ کہاوتوں اور سجا یعنی مسجع کلام سے مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے کہ کہاوتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، جو مسجع جملے ہیں یہ بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ توقیعات میں بھی یہی انداز استعمال کیا جاتا ہے۔ تاثیر القرآن الکریم، کہ قرآن نے کیا اثر ڈالا ہے۔ تو وَلَقَدْ كَانَ أَعْظَمَ مَدَدٍ لِنَصِّ الْفَنِّ الْجَدِيدِ هِيَ نماذج النص القرآني المحكم الغزير الراعي، کہ نئی نسل فنی کی سب سے بڑی مدد اور سب سے زیادہ کمک حاصل ہوئی تھی، وہ قرآنی آیات، وہ قرآنی آیات جو بڑی پختہ اور محکم، الغزیر جو معنی اور حقائق، اسرار و رموز سے مالا مال، رائے اور شاندار اس کا اسلوب ہے۔ یعنی گویا کہ لوگوں نے جب قرآنی آیات سنی، ان کو دیکھا کہ قرآن کا کیا انداز بیان ہے، کتنے ایجاز سے کام لیا گیا ہے، ایجاز کے باوجود کس کی سلاست، روانی، فصاحت و بلاغت ہے، تو لوگ اس سے متاثر ہوئے
اور اس کا اثر قبول کیا، اس لیے کہ عرب فصیح اللسان تھے، اس سے بڑھ کر زباندانی میں کوئی تھا نہیں، اور نوک پلک سے واقف تھے، تو قرآن سنتے ہی مبہوت ہو گئے اور اس کے اثر کو قبول کے بہت سے واقعات ہیں۔ یہ ولید کا جو واقعہ ہے، ابن مغیرہ کا واقعہ، تو قرآن کی آیتیں سنی تو اسے جملہ کہا۔ عابد طفیل دوستی کا جو واقعہ آتا ہے، تو جب طواف کرنے کے لیے آئے اور لوگوں نے ان کو بھڑکایا کہ اس شخص کے پاس مت جانا ہے، کہ اس کی باتوں کو نہ سننا اور جادو کر دیتا ہے، تو کانوں میں آتا ہے کہ روئی لگا لی تھی تاکہ آواز نہ جائے، لیکن اللہ کو توفیق دینا منظور تھا، آواز پڑی تو فوراً سمجھ گئے کہ نہیں، یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بالا تر کلام ہے۔ تو محکم مضبوط، یعنی ترتیب و ترکیب کے اعتبار سے غزیر الحاف بالحقائق والاسرار والرموز، رائع البیان، انداز بیان، طریقہ بیان بڑا شاندار اور عمدہ ہے۔ وہی المثل الاعلی المناہج الادبیہ الجدیدہ، اور یہ وہی یعنی قرآن کے آیتیں، نمونے، یہ اس نئے ادبی صاف ستھرے اسالیب بیان کا آئیڈیل تھا، بہترین نمونہ تھا، التی احبہ اللہ تعالی، جو نئے ادبی اسالیب اللہ نے اپنے مسلمان بندوں کے لیے پسند کیے، طریقہ زندگی بھی، طریقہ بیان بھی۔ والتلقین ایضا بما یجب، تلقین لقنا، تلقین کرنا، بتانا، سکھلانا، تعلیم دینا، والتلقین ایضا بما یجب، اور یہ قرآن کی آیات، اسالیب بیان، یہ اس چیز کی تلقین بھی کرتے ہیں بما یجب، جو ضروری ہے کہ ادب اسلامی کو خدمت انجام دے، یعنی من دور فی العالم لبناء الحیات الانسانیہ الہادفہ النبیلہ، کہ دنیا میں شریفانہ بامقصد انسانی زندگی کی تعمیر میں جو ایک کردار اور رول ہے، وہ اسلامی ادب، یعنی کلام الہی اور کلام رسول کی روشنی میں جو کلام پیش کیا جائے، اس کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ بامقصد انسانی زندگی کی تعمیر کرے۔ تو قرآن کیونکہ یہ ہدایت نامہ ہے، سفینہ نجات ہے، جس طریقے سے اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں، تقاضوں، موجودہ بھی اور تا قیامت جو آنے والے ہیں، ان سب کی کا احاطہ کرتا ہے، رنگ کرتا ہے۔ تو ایسی زبان و بیان بھی انسانی زندگی کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ تو قرآن نے اس کا بھی بہترین نمونہ اور اس کی مثالیں پیش کی ہیں۔ تو جب قرآن نازل ہوا اور لوگوں کے سامنے آیا، عربوں نے اس کو دیکھا، سنا اور پڑھا، تو ان کا کلام بھی اس سے متاثر ہوا۔ عہد جاہلی کی نسل میں جو خامیاں تھیں، جو غرابت یا تاخیر ملتی ہے، تو قرآن کے اثر سے وہ اثر زائل ہوا، اور نئی فساد و سلاست، روانی، ساتھ ایک نئے اسلوب اور کلام کی داغ بیل پڑی۔ اس کو اسلام ادب اسلامی کہا گیا۔ تو اسلام کہ قرآن نے جس طریقے زندگی میں ایک ہماگیر انقلاب پیدا کیا، زبان و بیان بھی اس سے بچ نہیں سکے، بلکہ قرآن نے اس پر بھی اثر ڈالا ہے۔